گزشتہ روز ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے زیر اہتمام 73ویں یوم آزادی پاکستان اور اجلاس برائے تقریب اسناد ورکنگ جرنلسٹ منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر سے صحافی حضرات نے شرکت کی۔ گجرات کی ہسٹری میں پہلی بار اس طرح کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر سے بہتر مثبت صحافت کرنے والے صحافی شریک ہوئے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین گوندل انڈسٹری محمد افضل گوندل، نائب صدر پاکستان سپورٹس اینڈ کلچر طارق جاوید کھٹانہ، سابق ایم پی اے پنجاب اور انسپارٹ چینل کے سی او عامر عثمان اور ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن گجرانوالہ کے صدر سید شہراز منیر تھے۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ یہ سعادت حافظ عدنان اصغر نے حاصل کی، جبکہ نعت اور ملی نغمہ پریس سیکرٹری نعمان نے پڑھا۔ اس اجلاس میں سال 2019 اور 2020 کے دوران بہترین صحافتی خدمات ادا کرنے پر ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے ممبران کو شیلڈ اور میرٹ سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ میرٹ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں صدر سید طارق حسین، صدر ویب زیڈ اے بھٹی، مرکزی نائب صدر نظر جیلانی، چیئرمین ویب انصر مغل، جنرل سیکرٹری شیخ شہباز، چیئرمین دلشاد بٹ، وائس چیئرمین مرزا حماد، چیئرمین نیشنل میڈیا کمیونٹی محمد مجید بھٹی، نائب صدر صغیر احمد، نائب صدر مشتاق احمد، ہارون حیات، تحصیل صدر بشارت افضل بٹ، ویب جنرل سیکرٹری سلمان بٹ، فنانس سیکرٹری ملک شہباز، وائس چیئرمین ویب ناصر کھوکھر، پریس سیکرٹری نعمان علی، محمد اکرم، تحصیل جنرل سیکرٹری راجہ شرافت، راجہ شیب ارشد، سینئر نائب صدر ویب شفران اقبال شامل تھے۔ اجلاس میں شامل شرکاء نے 14 اگست کی مناسبت سے شرکاء کو آزادی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اجلاس کے اختتام پر شرکاء کو ریفریشمنٹ دی گئی اور اختتام پر قومی ترانہ پڑھا گیا۔ رپورٹ راجہ شیب ارشد، نیوز کاسٹر ندا اقبال، 93 نیوز جی ٹی۔ کیا تھا بنائیوں سے خوش آمدید۔ آج 14 اگست کا روز دنیا کی تاریخ میں ارض پاکستان آزاد ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا۔ آج ہم اس کی فضاؤں میں جو پرمکار طریقے کے ساتھ آزادی کا سانس لیتے ہیں، اس کے پیچھے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی دعائیں، ان لوگوں کی دعائیں جنہوں نے حقیقت میں اس وطن عزیز کے لیے، اس عرض پاک کے لیے اپنی قربانیاں دیں۔ ہم لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں یہ ملک، یہ سلطنت ایک سجے سجائے ٹرے میں ملا ہے۔ ہم نہیں جانتے اس جدوجہد کا نام کیا ہے، وہ جدوجہد ہمارے بزرگوں نے کی، وہ جدوجہد جس میں بھائی نے اپنی بہن کو کھویا، وہ جدوجہد جس نے اپنی ماں نے اپنے لتے جگر کو کھویا، وہ جدوجہد جس میں ہماری بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوئی، وہ جدوجہد جس نے ہمیں لاکھوں میل کا سفر طے کروایا، وہ جدوجہد کہ رستے میں کسی کا بھائی نہ رہا، وہ جدوجہد جس میں رستے میں کسی کی ماں نہ رہی، اور کس کے لیے؟ اس دھرتی ماں کے لیے جسے ہم آج پاکستان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میری التجا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کہ ملک پاکستان، عرض پاکستان کے لیے ایک ایسا نعرہ بلند کیا جائے کہ دلوں کے ہوش اڑ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ اے عرض پاک ہم تیرے مقروض ہیں، اے عرض پاک ہم تیرے مقروض ہیں۔ ہم نے تجھ سے وہ وفا نہیں کی جو ہم سے پہلے کر گئے۔ آج رشوت کا بازار جب گرم ہوتا ہے، آج جب قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے،
تو مجھے یاد آتی ہے ان بزرگوں کی جو مرتے دم تک کہہ گئے تھے کہ اس وطن عزیز پر مر مٹنا، کیونکہ اس کی رگوں میں، اس کی مٹی میں ہمارا خون دوڑتا ہے۔ اب سب سامعین کو آج جشن آزادی مبارک دیتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ وطن عزیز ہے، یہ وہ وطن ہے، یہ وہ مٹی ہے جس مٹی کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے، کہ وہ جب یہاں پر آئے تو کوئی لکھتا ہے کہ لٹا کے قافلے چلے آئے ہو، لٹا کے قافلے چلے آئے ہو صحرا کو گلشن بنانے کے لیے۔ ان لوگوں نے اس صحرا کو گلشن بنایا ہے اور سینچا ہے اس چمن کو، ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا، ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ انہی لوگوں نے اس مٹی کو سنوارا ہے۔ ایک بھرپور تالیاں میرے آنے والے موجود مہمانوں کے لیے، جناب محمد افضل گوگر صاحب۔ محمد افضل گوگر صاحب جناب ہمارے گجرات کی شان، ہمارے گجرات کی آن ہے۔ ویسے تو اس سارے سیٹ پہ جب بھی کوئی براجمان ہوتا ہے تو لوگ اس کی تعریف میں پھولوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، لیکن میں گوگر صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، انہوں نے شرافت کی سیاست کو فروغ دیا ہے، اور وہ سیاست کی ہے جو حقیقی معنوں میں سیاست ہے، وہ سیاست کی ہے جو ایک درد دل رکھنے والا انسان کر سکتا ہے۔ ان کے تمام منصوبے، ان کے تمام جو ان کے دل میں ہیں، وہ اگر پورے ہو جاتے، اگر وہ پایا تکمیل کو پہنچتے، اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تو پھر شاید آج ہمارے اس خطے کا، ہماری اس مٹی کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ان کے لیے بھرپور سی تالیاں، اور میرے ساتھ جناب موجود مہمان تشریف رکھتے ہیں، جناب ان کو بھی ہم تہہ دل سے ویلکم کہتے ہیں۔ اب میں چونکہ زیادہ بول گیا ہوں، آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس وطن عزیز پر کچھ بولوں۔ میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا حافظ ابن اصغر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة
صدق اللہ العظیم. اب میں دعوت دوں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت کے پھول نشاور کریں گے پریس سیکرٹری نعمان علی. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دعا ہے زندگانی سدا یوں بسر ہو. دعا ہے سدا یوں بسر ہو. سنہانی نبی کی عمر بھر ہو. دعا ہے زندگانی سدا یوں بسر ہو. ادھر کا ادھر کا کعبہ ادھر کعبہ ادھر کعبہ بتا باعث کہ تیرا سجدہ کدھر ہو. سنہانی نبی کی عمر بھر ہو. دعا ہے زندگانی سدا یوں بسر ہو. اب میں ہمارے آنے والے معزز مہمان جناب طارق رحمانہ صاحب کو دل کی عطا گرائیں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے اس خطے کی بڑی مقبول شخصیت ہیں. آپ کو ہم تہہ دل سے ویلکم کہتے ہیں. آج ان کے لیے بہت زیادہ تالیاں. ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی آج کی تقریب 14 اگست 2020 میں آپ کو 14 اگست سے تھوڑا آگے پیچھے لے جا رہا ہوں کہ آپ میرے پاکستان کے شہری ہیں. جو انفارمیشن ہے معلومات ہے آپ کو بتاؤ ہم کہاں کھڑے ہمارے بچے کہاں کھڑے ہمارے بچوں کا مستقبل کیا کہاں بچے ہمارے کھڑے ہوں گے. کون سی مٹی ہمارے پاس ہوگی کون سا عقیدہ ہمارے پاس ہوگا کون سا ندی ہمارے پاس ہوگا جس کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے. اب آپ کے سامنے ایک خوبصورت پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور. اس کے بارے میں مجھے بہت سی معلومات ہوئی. اب اس کو میں بدل رہا ہوں. میں نہیں بدل رہا اس کو اللہ کے فضل سے ان حکومتوں نے بدل دیا جو اس کے اندر ماسٹر پلیئر ہے. اب ایک آئی سی پیک ایران چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور آنے والے دنوں میں آئی سی پیک بنا کے چائنیوں نے پاکستانیوں نے کون سی مشکل حل کی ہے. اس خطے میں ایران کا ہمارے ساتھ 12ویں جگہ خواہش ہے کہ وہ شیعہ سنی کے چکر میں لگا دیتے ہیں. اس کے بعد کیا تلاش کرتے ہیں کیا باہر انڈیا نے ایران کے اندر بنا کے دی 80 ارب ڈالر 80 ارب ڈالر ہندوستان نے جیب سے پیسہ لگایا اس کو قسطوں میں بنا کے دی. ابھی جب ایران آپ کے پاس آ گئی 4 بار کہاں گئی ہندوستان میں گئی کہ آپ کے پاس آ گئی. دنیا کا 33% تیل 33% اس خطے میں پیدا ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا خریدار کون ہے چائنا. سب سے بڑا آپ کو پتا ہے شاید آپ کو علم ہو کہ تجارت اور جنگ 2 چیزیں خشکی راستیں سب سے سستی بائی سی بائی سمندر سب سے مہنگی بائی ایئر اس سے مہنگی ہوتی ہے. اس خطے میں اگر کوئی غزوہ ہونا ہے یا کوئی جنگ ہونی ہے تو اس میں میدانی علاقے میں آپ کھڑے ہیں. جس امریکہ سے آپ کو خوف ہے وہ پہلے تو وہاں سے اڑے گا سمندر میں نہیں آئے گا.
مشکلات سے نہیں آئے گا، لداخ تک نہیں پہنچے گا، لداخ تک پہنچتے پہنچتے مجاہدین اس کے پٹ سے اڑا دیں گے، اور ایک دفعہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو کر امریکہ 2 جہاز جنگی جہاز اڑا کے وہاں پر پاکستان پہ بھیج دیں یا کشمیر پہ بھیج دیں، پھر میں دیکھتا ہوں مجاہدین اس کا کیا اثر کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں غزوہ ہونا ہے، اس طرح کے لوگ آپ کا خرابت ہوتا ہوں گے، وہاں پر 30 کروڑ مسلمان جو جبر ذلت کی گڑیاں گزار رہے ہیں، جن کی بچیوں کی عزت نہیں، جن کے مستقبل محفوظ نہیں، جن کو بار بار کہہ رہے ہیں آپ اپنی شہریت پروو کریں ہندوستان کے اندر رہنے کے لیے، کیا اس وقت طرح کا وقت آئے گا تو ہندوؤں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ سب کھڑے نہیں ہوں گے۔ سا ماحول بنایا ہوا ہے کہ یہاں سارے مذہب مل کے ہندوستان میں رہ سکتے ہیں۔ تھا وہ پرانا زمانہ جب انہوں نے بات لگائی تھی، اس کی کوئی حقیقت تب بھی نہیں تھی، اور اس کی کوئی حقیقت آج بھی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، ہندو ہندو ہے، سکھ سکھ ہے، کسی کا عقیدہ جب نہیں ملتا تو کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، کسی کا مذہب نہیں ہے۔ مسلمان جب تک جہاد نہیں کرتا، کلام پاک کے اندر 484 مرتبہ جہاد کا ذکر ہے، اس وقت تک اس کا عقیدہ اور ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ 484 مرتبہ آپ ہندو مسلمان کٹھے رہیں گے، مسلمان کس کے ساتھ جہاد کریں گے، مسلمان کس طرح اپنے عقیدے برقرار رکھ سکیں گے، کس طرح اپنے وہ حقوق لیں گے جو ہندو سارے کرتے ہیں، ہمارے حقوق ہیں۔ ہندو کے عقیدہ میں مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے۔ سکھ تو خالصتان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے آلریڈی پاکستان بنا ہوا ہے، اور کشمیر کے لوگ جو جبر ظلم کی زندگی میں گزار رہے ہیں، 80-90 لاکھ لوگ ہیں، نہ ان کی بیٹی کی عزت ہے، نہ ان کے بیٹے کی کوئی زندگی ہے، سرے مار مار کے پیلٹ گنوں سے ان کے بچوں کی آنکھیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اور مودی نے بڑے فخر سے کہا کہ آپ کشمیر کے اندر جتنی جوان بیٹیاں ہیں، ہمارے ہندو جوان بیٹے جا کر جبری میں شادی کریں، اس لیے آنے والی نسل ہندو ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ سارا اللہ کی ذات ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی مدد اس نے کرنی ہے، اس جبر کے نظام سے اللہ کی ذات نے ہمیں آزاد کرانا ہے۔ یہ اذہار جو بن رہے ہیں، علامہ صاحب کا خواب اور قائد اعظم کا پاکستان، اور آپ سب کا اور آپ جانے والی نسل کا، بہت سی معلومات تھی، اب اس کو میں بدل رہا ہوں، میں نہیں بدل رہا، اس کو اللہ کے فضل سے ان حکومتوں نے بدل دیا جو اس کے اندر ماسٹر پلیئر ہے۔ اب ایک IC پہ ایران چائنا پاکستان اسلام کاریڈور آنے والے دنوں میں IC پہ بنا کے چائنیوں نے پاکستانیوں نے کون سی مشکل حل کی ہے؟ اس خطے میں ایران کا ہمارے ساتھ 12ویں جگہ کلیش ہے کہ وہ شیعہ سنی کے چکر میں لگا دیتے ہیں، اس کے بعد کیا کلیش کرتے ہیں؟ جب انڈیا نے ایران کے اندر بنا کے دی $80 ارب کی، $80 ارب کی، ہندوستان نے جیب سے پیسہ لگایا، اس کو قسطوں میں بنا کے دی۔ ابھی جب ایران آپ کے پاس آ گئی، 4 بار کہاں گئی؟ ہندوستان میں گئی کہ آپ کے پاس آ گئی؟ دنیا کا 33% تیل 33% اس خطے میں پیدا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا خریدار کون ہے؟ چائنا۔ سب سے بڑا، آپ کو پتا ہے، شاید آپ کو علم ہو کہ تجارت اور جنگ 2 چیزیں کچھ کی راستے سب سے سستی، بائی سی، بائی سمندر سب سے مہنگی، بائی ایئر اس سے مہنگی ہوتی ہے۔ اس خطے میں اگر کوئی غزوہ ہونا ہے یا کوئی جنگ ہونی ہے تو اس میں میدانی علاقے میں آپ کھڑے ہیں۔ جس امریکہ سے آپ کو خوف ہے وہ پہلے تو وہاں سے اڑے گا، سمندر میں نہیں آئے گا، مشکلات سے نہیں آئے گا، لداخ تک نہیں پہنچے گا، لداخ تک پہنچتے پہنچتے مجاہدین اس کے پٹ سے اڑا دیں گے، اور ایک دفعہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو کر امریکہ 2 جہاز جنگی جہاز اڑا کے وہاں پر پاکستان پہ بھیج دے یا کشمیر پہ بھیج دے، پھر میں دیکھتا ہوں مجاہدین اس کا کیا اثر کرتے ہیں۔ اب وہ سمندر کے اندر کھڑے ہو کے پیری پیڑوں کے اوپر کھڑے ہو کے ایکسرسائز کر رہے ہیں، فرنٹ دے رہے چائنا کو اور پاکستان کو، اس کے ساتھ انہوں نے ایک جاپان ایک آسٹریلیا، 3 ملک مل کے ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور آسٹریلیا نے دونوں ہاتھ باندھ دیے ہیں، میں اس کے ساتھ نہیں۔
تو پتا میری چھوٹی سی بات ہے، مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کو اتنے چڑھ کے جا مار کھانے کی؟ اب جاپان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دفاع اس کا اپنا نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ساری گیم میں ہم صرف امریکہ کو دے رہے ہیں. کیا امریکہ چائنا کا رفتہ روکے گا؟ کیا امریکہ ہمارا سی پیک روکے گا؟ کیا امریکہ مودی کے ساتھ کھڑے ہو کے تھوڑے سے اس کے فوجیوں کے ساتھ، تھوڑے سے جادو کے ساتھ، تھوڑے سے نئے خریدے ہوئے اب رافیل اس کا مستقبل نہیں ہے. اب اللہ کی طرف سے جو رب کی طرف سے مستقبل ہونا ہے اس کا مستقبل ہوگا. جو کلمہ پڑھنے والے اس کا مستقبل کریں گے اس کا مستقبل ہوگا. اب ہم کسی ہندو، کسی یہودی، کسی غیر قوم کے ہاتھ میں اپنے پاکستان کا مستقبل نہیں دیں گے. ہم اس کے لیے لڑیں گے، ہمارے بچے اس کے لیے لڑیں گے. ہماری منزل ہمارے سامنے ہے، ہم نے ملک بنایا ہے. اور یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ صرف میری آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے میں نے تو وہ لکھنا ہے، میں نے تو وہ رپورٹ کرنا ہے. اس کو پڑھ کے کسی کے ماتھے پر بل آ کر پڑے گا. یہ میرا ذمہ نہیں. میں نے تو اپنے دل کی گواہی پہ، اپنے ضمیر کی گواہی پہ قلم اٹھانا ہے. تو میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک صحابی کے سامنے دو رستے ہوتے ہیں. ایک رستہ ہے کھلے عام کا رستہ، جس میں وہ اپنے ضمیر کو گروی رکھتا ہے، اپنے قلم کو بیچ دیتا ہے. رستہ آسان ہے اس کے لیے، اس کی واہ بھی ہوگی، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، اعلیٰ درباروں تک، دفتروں تک اس کی رسائی ہو جائے گی، بڑے ساتھ کے ساتھ اس کے ذاتی راستے قائم ہو جائیں گے. پاکستان، پاکستان